وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے مشیر بیرسٹر سیف نے کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور عوامی خدمت میں اتنے مصروف ہیں کہ ان کے پاس کھانے پینے کا وقت نہیں ہے، جبکہ گورنر فیصل کریم کنڈی پنجاب کے دوروں میں مصروف ہے۔ خیبر پختونخوا ان کی ترجیحات میں شامل نہیں۔ خوشامد کر رہے ہیں، ہرکی کر رہے ہیں، کھانے پینے کا وقت نہیں ہے، کڑا زمانہ ہے۔ مطلب جن کے پاس کھانے پینے کا شیو کرنے کا وقت نہیں ہوتا، یہ وہ زمانہ آ گیا ہے، وہ جو خاص طرح کا شیور ہوتا ہے، الیکٹرک شیور۔ وائلڈ ڈرائیونگ وہ ناشتہ بھی کر رہے ہوتے ہیں، بہت مصروف ہے جی گنڈاپور صاحب، گنڈاسے سمیت بہت مصروف ہوں گے، کوئی شک نہیں۔ پر کنا برگر کھان کی لگتا ہے؟ لوگ نارملی ویسٹ میں وائلڈ ڈرائیونگ وہ الیکٹرک شیور ایجاد اس لیے ہوا ہے، اس سے شیو کر لیتے ہیں۔ وائلڈ ڈرائیونگ ٹائم ان کے بعد اچھا وہ ساتھ بھی کچھ سینڈوچ پڑے ہیں، وہ کھا مر لو، چمچا گیری۔ اور دوسری طرف اگر فیصل کریم کنڈی پنجاب کے دورے پہ تھا تو پنجاب پاکستان کا حصہ نہیں ہے۔ ممکن ہے کسی مشاورت کے لیے کوئی کام ہوگا، کوئی ذاتی کام ہو سکتا ہے، کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے۔ ایڈا مطلب سکرات ہے جنہوں کو فرصت ہی نہیں۔ یہ کوئی صادقین ہے جس کو کھانے پینے کا ہوش نہیں ہوتا، وہ صادقین جیسے ہوتے ہیں، ان دیا گوگڑا گاٹے نہیں ہوندے۔ صادقین صاحب اتنا کام کرتے تھے کہ کینوس کے اوپر نیم بے ہوش ہو کے گر جاتے تھے یار، اور لگتا تھا کہ یہ ہوا کے زور پہ چل رہے ہیں۔ ہن کھانے پینے کا ہوش نہیں ہے، یہ چمچا گیری ہور کی۔ تواڈے کلچر دے ہوئی تو 4-5-6 فیچرز نے، فرعون بنے ہوندے ہیں، پھر انہوں نے پوچھتا ہی کوئی نہیں، پتہ نہیں کیا عجیب و غریب سے لوگ ہیں۔ بتھیرا ہم نے جھک ماری ہے دنیا میں نے یہ ٹائپ نہیں دیکھا کہیں۔ ابھی میں نے کہا نا برادر، وہ کتھے برادر، کیڑا برادر؟ احمد شاہ ابدالی تو لے کے نادر شاہ دی تاریخ دیکھو، کو کلوں ہاتھ مارو، برادر، اے بھی برادر، اے بھی برادر، او بھی برادر، بھکاری اور برادر بات سن۔ چلو چلے آگے چلتے ہیں صاحب۔ ایم کیو رہنما مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کراچی میں کچے کا قانون نافذ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، شہریوں کو تحفظ دیا جائے، جبکہ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کراچی پولیس ڈاکوؤں کو کنٹرول کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آپ کا تبصرہ؟ یہ تبصرہ میرا کیا ہونا ہے بھائی، اس میں مجھے یہ دونوں بہت اچھے لوگ ہیں، رسپیکٹیبل لوگ ہیں۔ مصطفیٰ کمال میرے بھائیوں کی طرح ہے، حافظ نعیم الرحمان کو میں نہیں جانتا، بٹ جماعت اسلامی کا صاف ستھرا عمدہ آدمی ہوگا، مجھے یقین ہے۔ لیکن کون سی نئی بات کر رہے ہو؟ کراچی، اچھا میں ایک شہر دسو پاکستان دا جہاں کرائم فری تو چھوڑو، جہاں منیمم کرائم ہو، ایک شہر بتاؤ۔ کراچی پٹی جا رہا ہے، مطلب فضول بات ہے۔ دیکھو بات سنو، میں ایک زمانے میں آئی واز اے پارٹ آف دا فیڈرل گورنمنٹ، پورے دائیں ریزوائن کر رہی ہے میں نے، اور مجھے ڈاکٹر اجمل جو کبھی پرنسپل تھے اس کے گورنمنٹ کالج لاہور کے، انہوں نے کہا کہ بیٹا تم گریڈ 19 میں چلو، میں نے کہا میں نے کام ہی نہیں کرنا۔ یہ ان دنوں کی بات ہے، میں ایڈیٹر تھا، ساری پبلیکیشنز کا چارج پروونشل کوآرڈینیشن کی میرے پاس تھا۔ اس زمانے میں، یہ بھٹو کے زمانے کی بات ہے، آئی واز ویری ینگ، آئی واز ان مائی 20s۔ اس زمانے میں صورتحال یہ تھی، لوگ کہا کرتے تھے کہ پاکستان اسلام آباد کے باہر شروع ہوتا ہے۔ جملے پہ غور کرو، اسلام آباد سے باہر پاکستان شروع ہوتا ہے، یعنی یہ تو ماڈل سٹی ہے، خوبصورت، گرین، صاف ستھرا، نیٹ کلین، ڈسپلن، ٹریفک اور نو کرائم، اور یہ ٹھیک ہے۔ میں نے اس زمانے میں لکھا کہ گھبراؤ نا، اسلام آباد پاکستان بن جائے گا، پاکستان اسلام آباد نہیں بنے گا۔ تو دیکھ لو، اب ہمارے نہیں ہیں وہ شہداد ایئر وائس مارشل ہمارے ادھر، وہ عائشہ بخش کے پروگرام میں جو ہوتے ہیں، انہوں نے نہیں ایک بار کہا تھا کہ اسلام آباد میں یہ حال ہے کہ بچے جب تک گھر نہیں آ جاتے بندہ بے چین رہتا ہے۔ آگے چلتے ہیں صاحب۔ پاکستان مسلم لیگ فنکشنل سندھ کے جنرل سیکرٹری نے سردار عبدالرحیم نے ایک انٹرویو میں اعتراف کیا کہ کرپشن کے مال سے حکومت خریدتے، حاکم بن کر پھر لوٹتے ہیں، میں نے اسی لیے نون لیگ چھوڑ دی۔ سبحان اللہ، میں تو نظر اتاروں ایسے آدمی کی، آنیسٹلی، کہ جو کوئی بھی ہیں، میں نے تو سچی بات ہے پہلی بار آپ سے نام سنا ہے، میری جہالت ہے،
وہ مجھے ایک عجیب بات بہت بھولی مصری 45-50 سال پرانی بات یاد آئی. میری ایک کلاس فیلو تھی, اس کی مجھے شکل بھول گئی ہے, وہ بات مجھے آج بھی کبھی کبھی یاد آتی ہے تو میں اکیلا بیٹھ کے انجوائے کرتا ہوں. اس نے ایک بار کہا تھا کہ گرمیوں کی جو چھٹیاں ہوتی ہیں وہ اتنی طویل ہوتی ہیں کہ ان کی تھکن اتارنے کے لیے مزید چھٹیوں کی ضرورت ہوتی ہے. اور ایک زمانے میں میرے کالمز میں وہ جملہ بڑا زبان زد عام ہوا تھا کہ پاکستان کی پالیٹکس کیا ہے, سیاست پاکستان کی ٹوٹل دولت بذریعہ سیاست, سیاست بذریعہ دولت, یہ وشس سائیکل ہے, یہ شیطانی چکر ہے جو چل رہا ہے اس ملک میں. اور یہ جو پھوڑے پھنسیوں والا علاج کر رہے ہیں نا کینسر کا, یہ نہیں ہونا. میجر سرجری بس مارک نہیں تھا جرمنی کا, 20 سال نئی نسل اٹھاؤ, کام باقی گل سڑ چکا ہے, جو مرضی کر لو. اب کون کہہ رہا ہے یہ؟ میں نے اسی لیے نون لیگ چھوڑ دی. اس کو نون لیگ کا پتا ہوگا, چونکہ وہ نون لیگ کے ساتھ وابستہ رہا ہے. جو جس کے ساتھ وابستہ ہے اس کا یہی خیال ہوگا اگر وہ دیانتدار ہے, اگر اس کا ضمیر زندہ ہے. سب کو پتہ ہے یہ کو باضمیر آدمی ہوگا جنہیں کھل کے بات کر دی. حسن صاحب, سما کے پاپولر شو گپ شپ میں ایک اداکارہ نے سیاست دانوں پر دلچسپ تبصرہ کیا کہ مجھے سارے پولیٹیشنز ایک جیسے دکھائی دیتے ہیں, موٹے اور سب کے پیٹ باہر نکلے ہوئے ہیں. ذرا سنیں. آپ کی پہلے کبھی ملاقات ہوئی ہے؟ نہیں, بالکل نہیں. بالکل نہیں ہو سکی. اور اس سے پہلے ویسے کبھی پولیٹیشین سے ملی ہیں آپ؟ ہاں, ایک بار آپ ہی کے شو پہ آئی تھی. ہم ہی ملاتے ہیں جی, انہی کے ساتھ ہوئی تھی میری ملاقات. انہی کے ساتھ ہوئی تھی. وہ آخری ملاقات تھی. آخری ملاقات. ویسے ہی لگ رہے ہیں جیسے وہ والے تھے یا یہ کوئی ڈیفرنٹ ہے؟ مجھے تو سب سیم ہی لگتے ہیں, سب پولیٹیشین. سیم کیا ہوتے ہیں ویسے؟ کیا آپ کے ذہن میں سیم خاکہ سب کیا ہے؟ موٹے ہوتے ہیں, ان کے پیٹ باہر نکلے ہوتے ہیں. اور یہ آپ کو وہی والے لگ رہے ہیں؟ وہی تاثر ظاہر کرنے کے لیے کام کیا ہے. مگر نہیں, آپ کو وہی ہاں, والے یہ بھی وہی لگ رہے ہیں. یہ بیچارے کہاں سے, میں تو کہہ رہا ہوں ان کا وزن اتنا گر گیا. اور کیونکہ میں نے پہلے انہیں نہیں دیکھا تھا. ہم اگر بڑا ان کا لائک ہی واز لاٹ انٹو ان کے بڑے. نہیں, پولیٹیشین کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کا جو وارڈروب ہوتا ہے نا سب کے سیم ہوتے ہیں, وہ اسی طرح پہننا. وہ تو آپ کیا چاہتی ہیں کہ کیا یہ برموڈا شارٹس کے اندر آ جائیں؟ یار میں تبصرہ کیا کرنا ہے. مجھے یہ بچی اس لیے بہت ہی پیاری اور کیوٹ لگی کہ اس نے سیاستدانوں کے بارے میں مطلب کوئی کسر چھوڑی نہیں اس نے. لیکن میں تو قبر کنارے پہنچ گیا یہ لکھتے لکھتے بولتے بولتے کہ ان کے 3 مرلے کے منہ. ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک آپ کا پروگرام شروع ہونے سے پہلے, 3 مرلے کا منہ, 5 مرلے کا پیٹ. آگے اس سے میں جاؤں گا تو پھر مناسب نہیں لگتا. گاٹے وہ کچھ بھی نہیں, پیٹ پوٹ نکلے ہوتے ہیں, اوپر ہوتا کچھ نہیں, اندر بھرا ہوتا ہے سارا کچھ, ادھر سے خالی کھوپڑیاں. اچھا ایک بات ہے, اس بچی نے جو بات کی ہے پروگرام میں, پتہ نہیں ان لوگوں کو شعور نہیں ہوتا کہ ایک ایسی جنریشن اب آگے آ رہی ہے جو ٹیک اوور کر رہی ہے. کوئی بہتری ہوتی ہے نہیں, میں اس کی وجہ ہے کہ ان کو ممکن ہے ان سے بھی زیادہ گندے لوگ ریپلیس کریں. جب تک کوئی سائنٹیفک آرگنائزڈ ڈسپلن طریقے سے میکرو لیول اور پھر مائکرو لیول پہ پلان بن کے اس ملک کو بالکل نان سٹاپ فار ایکس نمبر آف ایئرس, نہیں تو جو مرضی کر لو. اس بچی کی معصومیت, وہ کیا کہتے ہیں, وہ بالکل بڑی اسپونٹینیس تھی, برجستگی تھی, سادگی تھی. جو اس نے کہا اس نے بیان کر دیا. اور وہ ساتھ جو واسع چودھری ہے, میں تو نہیں جانتا ہوں اس شرارتی کا پھر بیچ میں تڑکا اپنا زبردست. ٹھیک ہے, ویری گڈ. حسن صاحب, اب ایک اچھی خبر, پاک فوج میں پہلی مسیحی خاتون بریگیڈیئر بن گئی ہیں. ISPR کی نیوز ریلیز کے مطابق کرنل ڈاکٹر ہیلن میری رابرٹ پاک فوج میں میرٹ اور قومی نمائندگی کی ایک اور زندہ مثال ہیں. 26 سال سے میڈیکل کور میں بطور پیتھولوجسٹ کام کر رہی ہیں. مجھے تو اس میں کوئی خبر نظر نہیں آئی. تھنکنگ ان ٹرمز آف مسلمان اور ہندو اور مسیحی, نو. پاکستانی از دا پاکستانی, ختم. مجھے تو اس میں کوئی اچنبے والی بات نہیں.
بالکل کوئی نہیں. افراد کا ملک کے ساتھ اس کا مذہب وہ اپنی جگہ پہ خوبصورت بات ہے, اچھی بات ہے, لیکن اس میں مجھے کوئی اس میں کوئی خبریت نہیں ہے. بہت اچھی بات. ہماری تو ایک جنرل کے عہدے تک بھی پہنچی ہیں خاتون, وہ مسلمان تھیں, لیکن یہ تو کوئی بات نہیں. میں ایم سوری, مجھے نہیں اس بات کی کوئی. میں اخباروں میں یہ عجیب طرح کا ایک لگتا ہے بلی مزید خاتونیوں پہ, کوئی بات پاکستانی ہیں. Isn't that enough? یہاں امام عالم نہیں, امام عالم کہتا ہوں, وہ کون تھے ہمارے ایک بڑے سینئر فوٹوگرافر تھے, ان کے بیٹے, مجھے اب نام بھول گیا ہے, ستارہ جورت یا فلانا, وہ تو کرسچن. کمال کر دیا انہوں نے مجھے اس وقت نا. وہی بات جو آپ نے بڑھاپے والی کی ہے, میں نام بھول رہا ہوں. بہت سینئر ہمارے جرنلسٹ تھے, ایک کیمرہ مین, ان کے وہ بیٹے تھے. حسن صاحب, وہ کیمرہ مین FT چودھری اور ان کے بیٹے تھے اسکواڈرن لیڈر سیسل چودھری.